رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلاة کے بعد اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور مولا کریم کا بڑا ہی احسان ہے کہ جس رب کائنات نے ہم گناہگاروں کو شکل انسانی میں پیدا فرمایا اور ہمیں طرح طرح کے انعامات اور اکرامات سے نوازا. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے پورا رمضان المبارک اپنی تمام تر عنایات کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ، عطاؤں کے ساتھ عطا فرمایا اور اس میں ہماری بخشش کے مختلف مواقع ہمیں عطا فرمائی. نیکیوں کی بہار کا موسم تھا، روحانیت کو تازہ کرنے کا موسم تھا، تزکیہ نفس کے نور کو حاصل کرنے کا موسم تھا. اللہ رب العالمین کے کرم اور فضل کا موسم تھا. قدم قدم پر اس کی عنایات، رحمتیں اور عطائیں ہمیں آوازیں دیتی رہی. گویا کہ رمضان کے اس مہینے کے اختتام کے بعد بندہ مومن کی جو باطنی کیفیت ہے اور اس کی جو ظاہری کیفیت ہے، اس کے اندر ایک روحانی تازگی موجود ہے. اور اگر ہم نے اخلاص کے ساتھ رمضان کے بابرکت مہینے کو گزارا تو اس کی چاشنی، اس کی مٹھاس، اس کی روحانیت اور نیکی کی عادت اور نیکی کا ذائقہ اور نیکی کرنے کا جو ایک روحانی سکون ہے، اس کے اثرات ہماری زندگی میں آئندہ آنے والے رمضان تک قائم اور دائم رہنے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو روزہ ہوتا ہے، اس روزے کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کی جو علت بیان فرمائی ہے، یہ روزہ رکھنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد کیا ہے؟ فرمایا اس کا مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. روزے کا جو بینیفٹ ہے، روزے کا جو فائدہ ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں خداوند قدوس کے انعامات اور اکرامات کی جو بندہ مومن پر وارد ہونے والی کیفیات ہیں، ان کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے. اور وہ اشارہ کیا ہے کہ لعلکم تتقون، کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. اور اس کا مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی کا نور مل جائے. تقوی کیا ہے؟ تقوی انسان کے باطن کی روشنی کا نام ہے. تقوی انسان کے دل کے اندر پیدا ہونے والے خوف خدا کا نام ہے. تقوی انسان کی نمازوں کے اندر پیدا ہونے والے اخلاص کا نام ہے.
تقوی تلاوت قرآن سے حاصل ہونے والے سکون کا نام ہے، تقوی اطمینان قلب اللہ کے ذکر سے حاصل ہونے والے سکون قلب کا نام تقوی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک جو لوگ اپنی زبانوں کو خدا کے ذکر سے تر رکھتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، ان کے دل کو ہمیشہ اطمینان رہتا ہے۔ دنیا کے طوفان، دنیا کی آندیاں، دنیا کی آزمائشیں اور دنیا کی تکالیف بظاہر تو تمہیں نظر آئیں گی، لیکن ان کا دل اتنا مطمئن اور اتنا غنی ہوگا کیونکہ اس دل کے اندر تقوی کا نور موجود ہے، اس دل کے اندر روحانیت کا نور موجود ہے۔ اس لیے ہم نے آج یہ سبق سیکھنا ہے کہ اس رمضان، جو رمضان اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے عطا کیا تھا، اس رمضان میں اس نے ہمیں جو انعامات اور اکرامات عطا کیے تھے، کیا ہم میں سے ہر ایک نے پورے مہینے کے روزے رکھنے کے بعد، تلاوت کرنے کے بعد اور اعتکاف کرنے کے بعد اور آخری عشرے کی عبادات کرنے کے بعد، پورا مہینہ نماز تراویح ادا کرنے کے بعد اور اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد اور طرح طرح کے انعامات اور اکرامات اور نیکیاں اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے بعد، کیا ہمارے باطن کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے یا کہ نہیں؟ اور اگر نہیں آئی ہے تو اس کی وجہ کہیں کوئی ہماری نفسانی کمزوری تو نہیں؟ اس لیے فرمایا کہ یہ جو روزہ ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ اس سے تقوی کا نور عطا فرماتا ہے، اور جس دل کے اندر، جس قلب کے اندر، جس سینے کے اندر، جس ذہن کے اندر، جس تصور کے اندر، جس تخیل کے اندر، جس سوچ کے اندر، جس فکر کے اندر تقوی کا نور آ جائے، خدا اس کو بصارت اور بصیرت دونوں نور عطا فرماتا ہے۔ اس لیے فرمایا قرآن حکیم فرقان مجید کی سورہ البقرہ ہے، اور سورہ البقرہ کی جو ہے وہ یہ تیسرا سپارہ ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 261 نمبر آیت، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 261۔ اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالہم، فرمایا کہ ان جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال کا مثل حبۃ انبتت سبع سنابل، فرمایا کہ ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے کہ جس نے 7 ایسے خوشے اگائے ہیں کہ ہر خوشے کے اندر فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، کہ ہر خوشے کے اندر جو ہے وہ 100 اور 1000 کے قریب اور 100 کے قریب دانے موجود ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دگنا اجر عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا، وسیع علم رکھنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ جس شخص کو اللہ رب العالمین یہ کیفیت عطا فرما دے کہ اس کے دل کے اندر، اس کے قلب کے اندر، اس کے قالب کے اندر تقوی کا اور زہد کا نور پیدا ہو جائے، فرمایا اس کے دل کو اللہ تعالیٰ دنیا سے غنی کر دیتا ہے اور آخرت کے لیے اس کے دل کو فکر مند کر دیتا ہے۔ پھر وہ نماز نہیں چھوڑتا، وہ نیکی کا کام نہیں چھوڑتا، نیکی کے عمل کو نہیں چھوڑتا، پھر وہ اللہ کے راستے کے اندر اپنے آپ کو جہاں وہ لگائے رکھتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرف ہمیں اشارہ دیا ہے کہ قرآن حکیم فرقان مجید میں سورۃ الانعام کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ من جاء بالحسنۃ، کہ جس شخص کو اللہ رب العالمین نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے، کیا کرتا ہے؟ جس شخص کو اللہ نیکی کی توفیق عطا فرمائے وہ بڑا خوش قسمت شخص ہے۔
جسے نیکی کی توفیق مل جائے تو وہ سمجھ لے کہ اس پر خدا کا فضل ہوا ہے، بجائے گناہ کی وادی میں جانے کے وہ نیکی کی وادی کے اندر آیا ہے۔ فرمایا کہ سمجھ لو کہ اس کے اوپر خداوند قدوس نے کیا کیا ہے؟ فضل کیا ہے، کرم کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اسے اپنی عطاؤں سے نوازا ہے۔ تو فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی میں اتنی برکت پیدا کرتا ہے کہ وہ نیکی تو ایک کرتا ہے، اللہ اس کو اجر 10 گنا بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ اور جو آیت میں نے اس سے پہلے تلاوت کیا اس میں فرمایا کہ بندہ ایک نیکی کرتا ہے اس کا اجر 100 گنا خدا بڑھا کر دیتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ جب بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی کے اندر اگر اخلاص موجود ہے، خلوص موجود ہے، اور وہ اپنے اس عمل نیک کے اندر مخلص ہے، تو فرمایا وہ نیکی ایک سے بڑھ کر 10 گنا، 10 گنا سے 100 گنا، 100 گنا سے 700 گنا تک وہ نیکی بڑھا دیتی۔ نیکی ایک ہی ہوتی ہے لیکن اس کے اجر کے اندر خداوند قدوس کیا کرتا رہتا ہے؟ اضافہ کرتا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس کے عمل کے اندر اخلاص موجود ہے، عبادت میں اخلاص موجود، ریاضت میں اخلاص موجود، عمل میں اخلاص موجود، معرفت میں اخلاص موجود، زندگی کے اندر اخلاص موجود، شب و روز کے اندر اخلاص موجود، تصورات و تخیلات کے اندر اخلاص موجود۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کو جو ہے پھر دوسرے مقام پر فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہیں، آزمائش کے باوجود ان کا دل اللہ سے لگا رہتا ہے، آزمائش کے باوجود وہ اپنے رب کے ساتھ لو لگائے بیٹھے رہتے ہیں، تو فرمایا کہ ان کو خداوند قدوس کی جانب سے بے حساب اجر عطا فرمائے گا۔ دنیا کی اگر کوئی تکلیف کسی کو ہے اور وہ اس تکلیف پر قائم رہتے ہوئے صبر کرتا ہے اور اپنے دین کو نہیں چھوڑتا، اپنی عبادات کے اندر کمی نہیں آنے دیتا، اپنے معاملات کے اندر کمی نہیں آنے دیتا، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب کریم نے اس کو بے حساب اجر کس طرح عطا فرماتا ہے؟ فرمایا دنیا کی تکلیف اس کے لیے دنیا میں ہی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اور دنیا میں ہی اس کے گناہوں کے لیے سیئات کی معافی کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور آخرت میں خداوند قدوس اسے بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ اس کی تفسیر کے اندر علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ کسی نیکی کا اجر 10 گنا ہے، کسی نیکی کا اجر 700 گنا ہے، کسی نیکی کا اجر بے حساب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اجر کے یہ مختلف مدارج کس حساب سے دیے جائیں گے؟ یہ جو اجر کے مختلف مدارج ہیں یہ کس حساب سے دیے جاتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ انسان کی نیت اور اس کے اخلاص کی بنیاد پر دیے جاتے ہیں، کہ اگر کسی نے اللہ کے راستے میں عبادت کی، اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، لیکن اس کے دل کے اندر، اس کی سوچ کے اندر، اس کی تصور کے اندر، اس کے تخیل کے اندر ذرہ بھر بھی بڑائی نہیں آئی، عجب نہیں آیا، تکبر نہیں آیا، ذرا بھر بھی اس نے جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ نہیں سوچا کہ میں نے اتنا مال خرچ کر کے کوئی بڑا احسان کر دیا کسی غریب کے اوپر۔ اسی لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کسی کو اللہ کے راستے میں مال دو، کسی غریب کی مدد کرو، کسی ضرورت مند کی مدد کرو، تو کبھی بھی اس کو شرمندہ نہ کرو، اس پر احسان نہ جتلاؤ۔ فرمایا کہ نیکی کو کرنے کے بعد بھول جاؤ، تاکہ وہ کہیں اس کو اگر آپ نے احسان جتلا دیا تو آپ کی نیکی۔ فرمایا کہ جس شخص کے اندر اس طرح کا نیکی کا عمل ہوگا کہ وہ نیکی عبادت کی تو مخلص ہے، ریاضت کی تو مخلص ہے، قیام کیا تو مخلص ہے، اور اسی طریقے سے تلاوت قرآن کی تو اس کے اخلاص کے اندر کمی نہ آئی، اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا تو اخلاص کے اندر کمی نہ آئی، رمضان کے روزے رکھے تو اخلاص کے اندر کمی نہ آئی، اسی طریقے سے بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کیا تو اخلاص کے اندر کمی نہ آئی، دنیا کی آزمائشوں اور امتحانوں کے اندر رہا تو اخلاص کے اندر کمی نہ آئی۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو فرماتا ہے مخلصین لہ الدین، وہ اللہ کے دین کے مخلص لوگ ہیں۔ دیکھیں نا، دنیا کا اصول ہے کہ ہم اگر کسی پر بھروسہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ بندہ بڑا مخلص ہے۔ کیوں؟ یہ اندر و باروں ایک جیسا ہے،
یہ نہیں کہ باہر سے کچھ اور ہے اور اندر سے کچھ اور ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کہتا ہے کہ جو بندہ نیکی کرتا ہے اور اس حال میں نیکی کرتا ہے کہ اس کی عبادت کے اندر دکھاوا نہیں، اس کے انفاق فی سبیل اللہ کے اندر دکھاوا نہیں، اس کے روزوں کے اندر دکھاوا نہیں، اس کے سجدوں کے اندر دکھاوا نہیں، اس کے قیام کے اندر دکھاوا نہیں، اور اس کی جتنی وہ عبادت کرتا جاتا ہے اتنا اس کا عاجزی کے ساتھ سر جھکتا چلا جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرے، نیکی کرے، تو اس کی نیکی کا اجر 1 گنا سے 10 گنا اور 10 گنا سے 100 گنا اور 100 گنا سے 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ اس کے اجر کے اندر کوئی کمی نہیں آتی۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا دوسرا جواب کیا ہے، اس سے دوسری مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ انسان کی نیت کے مطابق خدا اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ پہلا اجر کیا ملتا ہے انسان کو؟ نیکی کا اجر اس کے اخلاص کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ فویل للمصلین، خرابی ہے نمازی کے لیے۔ اب سوچنے کی بات ہے، نمازی بھی ہے اور خرابی بھی ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ فرما رہا ہے فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کے اندر اخلاص کو ختم کر چکے ہیں، بلا چکے ہیں اپنی نمازوں کو، یا اپنی نمازوں کے اندر دکھاوا کرتے ہیں، یا اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ دیکھنے والے محلے والے لوگ کہیں کہ بندہ بڑا نمازی ہے، لیکن نیت یہ نہیں ہے کہ میں اپنے رب کے لیے عبادت کر رہا ہوں۔ اور مخلصین کی عبادت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا مخلصین کی عبادت یہ ہے کہ ان تعبد اللہ، جب تم خدا کی عبادت کرو تو تم اس طرح عبادت کرو کہ تم اپنے سامنے اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اس کے حسن مطلق کا دیدار کر رہے ہو۔ اور فرمایا کہ اگر تمہاری یہ کیفیت نہیں ہے تو پھر بھی تمہاری سوچ، تمہاری نیت، تمہارے اخلاص اور تمہارے اندر کے اندر مخلص پن یہ ہونا چاہیے کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ وہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ ایسا ہے کہ وہ تمہارے ظن سے بھی زیادہ قریب ہے، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ قریب ہے، تمہارے تصور سے بھی زیادہ قریب ہے، تمہارے تخیل سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب تم عبادت کرو، ریاضت کرو، سجدے کرو، تلاوت کرو، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، کوئی بھی نیکی کا عمل کرو، فرمایا اس کو مخلص ہو کر کرو۔ اس لیے قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا کرو یا صدقہ دو تو کیا کیا کرو؟ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، یہ کرائٹیریا مقرر کیا ہے، یہ شرط رکھی ہے کیا کہ جب بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو تو فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، تو دل کھول کر خرچ کرو، دل کو تنگ کر کے اللہ کے راستے میں مال خرچ نہ کرو۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ ایک تو یہ جو اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ بندہ جب نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی کا اجر 10 گنا سے 100 گنا اور 100 گنا سے 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس کا کیا جواب ہے؟ پہلا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو جو اجر دیا جائے گا وہ اس کے اخلاص کی بنیاد پر اس کی نیکیوں میں اضافہ کیا جائے گا۔ نماز میں اخلاص ہے تو سجدہ زمین پر کرتا ہے، اس کی تسبیح اس کے ساتھ فرشتے عرش الہی پر ادا کرتے ہیں۔ قیام میں اخلاص ہے تو کھڑا زمین پر ہوتا ہے، فرشتے اس کی بندگی پر ناز کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جب بھی جو بھی عمل کرو وہ اخلاص کے ساتھ کرو، مخلص ہو کر کرو۔ ہم جب دنیا میں ایک دوسرے پر بھروسہ اس بنا پر کرتے ہیں کہ میں اس بندے پر بھروسہ اس لیے کرتا ہوں کہ یہ مخلص ہے، تو فرمایا کہ جب بندہ خالق کی بارگاہ میں کھڑا ہو اور اپنے دوست اور اپنے احباب کے لیے تو اس کا کرائٹیریا ہو کہ میں اس کے ساتھ میرا تعلق اس لیے ہے کہ میں یہ بڑا مخلص ہے اور میں اس کے لیے مخلص ہوں، تو فرمایا جب خالق کی بارگاہ میں کھڑے ہوا کرو تو اپنے ظاہر اور باطن کو اس کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ پیش کرو، عمل کو اخلاص کے ساتھ پیش کرو، نیکی کو اخلاص کے ساتھ پیش کرو، دکھاوے سے اور ہر طرح کی برائی سے اپنے آپ کو کیا کرو؟ دور اور پاک رکھو تاکہ تمہارا بچے۔ فرمایا کہ دوسرا فرق کیا ہے؟ یہ جو نیکی کے اندر اضافہ ہوتا ہے
اعمال میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کا بینیفٹ کیا ملتا ہے؟ جس طرح کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ اگر بندہ مخلص ہو کر روزہ رکھے گا، کیا کرے گا؟ اخلاص کے ساتھ جس نے رمضان کا مہینہ گزارا، روزے رکھے، اعتکاف کیا اور تراویح ادا کی، قرآن کی تلاوت کی، قرآن کو سنا، قرآن کو سنایا، اور اس کے اس عمل کے اندر اخلاص موجود تھا، تو پھر کیا ہوگا؟ سب سے پہلا اس کو بینیفٹ اس کا کیا ملے گا؟ اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، خدا اس کے اندر روشنی پیدا کر دے گا، اللہ اس کے اندر تقوی کا نور پیدا کر دے گا، اور جس کو تقوی مل گیا اس کے اندر سے بڑائی ختم ہو گئی، جس کو تقوی مل گیا اس کے اندر سے تکبر ختم ہو گیا، جس کو تقوی مل گیا اس کو گناہ سے نفرت ہو گئی، جس کو تقوی مل گیا اس کو سجدے کی لذت مل گئی، جس کو تقوی مل گیا اس کو قیام کی لذت مل گئی۔ تو فرمایا کہ جو لوگ مخلص ہو کر اللہ کی بارگاہ کے اندر عبادت کرتے ہیں، رب کریم کیا کرتا ہے؟ ان کے اس حساب سے خدا بند قدوس ان کو اجر عطا فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مدارج کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان جب بھی عبادت کرے اس کی نیت درست ہونی چاہیے، کوئی بھی عمل ہو۔ کیوں؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، تمہارے اعمال کا دار و مدار، تمہارے اعمال کا اجر تمہیں تمہاری نیت کے مطابق دیا جائے گا۔ دنیا کے سامنے تو ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ایک دوسرے کی آنکھوں میں دھول ڈال سکتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے تو کوئی بندہ نہیں کر سکتا، وہ تو اندر کی رازوں کو جانتا ہے، وہ تو تمہارے ذہن سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جس کے عمل کے اندر اخلاص ہوگا اس کی نیکی ایک ہوگی، اس کا اجر 10 گنا، 100 گنا اور 700 گنا بڑھا دیا جائے گا۔ کیوں؟ اندرو بارو مخلص ہے، یہ خدا دے نال بھی دھوکا نہیں کرتا، خدا دی مخلوق دے نال بھی دھوکا نہیں کرتا۔ یہ کرائٹیریا ہے جو قرآن نے مقرر کیا ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے فرمایا کہ دوسرا کیا ہے کہ اس کی نیت کے مطابق اس کے اخلاص کے درجات دیے جائیں گے، اور تیسری کیا ہے؟ فرمایا کہ بندہ خود بھی ضرورت مند ہے، لیکن اس کی خواہش یہ ہے کہ میری ضرورت کو تو میں برداشت کر لوں گا، میں اپنی ضرورت پر کسی دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دوں گا۔ اس کی مثال دی ہے ہمارے فقہا نے، مثلا فرمایا کہ ایک بندہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت دیا ہے، رزق کی فراوانی ہے، جو ہے وہ ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اسے بے حساب دیا ہے، وہ اپنے اس مال میں سے کسی غریب کی، کسی ضرورت مند کی مدد کر دیتا ہے، اور اس کے مال کے اس کے مطابق خدا بند قدوس اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ ایک وہ بندہ ہے فرمایا کہ جس کی خود بھی ضرورت مند ہے، لیکن اس نے اپنی ضرورت میں سے کچھ حصہ نکال کر دوسرے ضرورت مند کا بھی خیال رکھ لیا، اور ایک وہ ہے کہ جو خود ہی ضرورت مند ہے اور اس کے پاس کھانے کے لیے صرف ایک لقمہ موجود ہے یا ایک روٹی موجود ہے، اور جیسے ہی وہ کھانے کے لیے بیٹھا تو اس نے سامنے دیکھا کہ اس سے بھی زیادہ ضرورت مند سامنے کھڑا ہے۔ اس نے کہا یار میرا سانس تو چل ہی رہا ہے، اللہ مجھے اور برکت دے گا، میں کیوں نہ اپنے ضرورت مند بھائی کی خدمت کو پورا کر لوں۔ وہ کیا کرے؟ وہ پوری روٹی جو اس کے سامنے موجود ہے اس نے اٹھا کر کسی دوسرے ضرورت مند کو دے دی۔ اب قرآن کریم فرقان مجید نے اس کی مثالیں پیش کی ہیں۔ قرآن اس کی مثال پیش کرتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، سرًا چھپا کر، علانیتاً اعلان کر کے، پھر اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں وہ مال خرچ کرتے ہیں دن کو اور رات کو، نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا اجر بیان کیا۔ اس آیت کی تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ مولا کائنات تاجدار حل عطا حضرت مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اخلاص کو قرآن نے فار ایگزامپل پیش کیا کہ جو نبی پاک کے تربیت یافتہ صحابہ تھے ان کا اخلاص کیسا تھا۔ قرآن کہتا ہے مخلصین لہ الدین، وہ دین کے اندر اور باہر سے مخلص ہوا کرتے تھے۔ مولا کائنات نے ایک دن محنت کی اور ان کو 4 درہم یا 4 دینار ان کو اس کی مزدوری ملی، پورا دن محنت کر گیا۔
تو مزدوری کی تو وہ لے کر آئے گھر. تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے فرمایا کہ 4 دینار اللہ نے مجھے عطا کر دیے ہیں، میری محنت کا مجھے صلہ دیا ہے. انہوں نے 1 دینار اس میں سے دن کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، 1 دینار رات کو خرچ کر دیا، 1 دینار اس میں سے چھپا کر کسی ایسے ضرورت مند کو دیا کہ اس کی عزت نفس قائم رہے، یہ ضرورت مند ہے، اس کو دے دیا. اور 1 دینار اعلان کر کے دے دیا کہ بھائی اللہ کے راستے میں ہمیں مال خرچ کرنا چاہیے اور اللہ کے راستے میں ہمیں نیکی کو جو ہے اس طرح پھیلانا چاہیے کہ دوسروں کو نیکی کی ترغیب ملے. تو قرآن کریم فرقان مجید نے مولا کائنات کے اس عمل کو قرآن کے اندر ایگزامپل بنا دیا. اسی لیے اس روایت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو بندہ اللہ کے راستے کے اندر نیکی کرتا ہے خدا اس کے اخلاص کی بنیاد پر نیکی کو بڑھا کر دیتا ہے. تو اس لیے آج کی اس پوری گفتگو کا جو حاصل کلام اور اس کا جو کنکلوژن ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں خدا نے روزے رکھنے کی سعادت دی ہے. ہمیں اللہ نے پورا مہینہ مخلص انداز سے اس کے بارگاہ کے اندر اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی سعادت عطا فرمائی ہے. اور اللہ فرماتا ہے جس کو روزہ رکھنے کی سعادت مل جائے خدا اسے تقوی کا نور عطا فرماتا ہے. اور تقوی کیا ہے؟ کہ انسان باہر اور اندر سے کیا ہو؟ مخلص ہو. اللہ تعالی ہمارے اخلاص کو سلامت کرے، کبھی بھی اپنی نیکی کو ضائع نہ کریں، کیونکہ یہی وہ نیکیاں ہیں جو ہمیں ایک لمحے کے اندر جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچا سکتی ہیں. خدا ہماری عبادات کو، سجدوں کو، تلاوت کو قبول و منظور فرمائے. ہمارے اس علاقے کے کونسلر جناب اختر زمان صاحب آپ حضرات کی محبتوں، تعاون اور ووٹ کے ساتھ ماشاءاللہ کل کامیاب ہو چکے ہیں. ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور یہ آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ یہ آپ کو خوبصورت محبت بھرا پیغام دیں.